مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں ہم پڑھ رہے تھے اوس اور خزرج دو قبیلوں کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، شدید دشمنی آپس میں رکھتے تھے، لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی اور رہنمائی میں آئے تو پھر آپس میں شیر و شکر ہو گئے، ان دونوں کے درمیان محبت بڑھ گئی اور آپس کے دشمن ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے انگوروں کی مثال دی تھی کہ انگور جب تک الگ الگ انگور ہوتا ہے تو یہ انگور وہ انگور کہلاتا ہے، لیکن جب انگور ایک جگہ مل کر جوس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو انگور کا ایک ہی جوس کہلاتا ہے۔ الگ الگ ختم ہو جاتے ہیں، ان کی دوئی مٹ جاتی ہے، جدائی ختم ہو جاتی ہے اور یکسانیت باقی رہتی ہے۔ اب اس کو سمجھانے کے علاوہ آپ نے ایک بات بھی بیان کی تھی کہ انگور جب خشک ہو جاتا ہے تو پہلے والے خشک ہونے سے پہلے کے جو اس کی کوالٹیز ہوتے ہیں وہی کوالٹیز خشک ہونے کے بعد بھی برقرار رکھتے ہیں۔ جو کچا انگور ہوتا ہے اس کی الگ کوالٹیز ہیں اور پک جانے کے بعد کی کوالٹی الگ ہوتی ہے۔ اگر انگور کچا تھا اور ویسے ہی خشک ہو گیا تو وہی کوالٹیز سوکھے انگور میں بھی آ جاتی ہیں جو کچے انگور کی تھی، یعنی کھٹاس والی۔ لیکن وہی انگور جب پک جائے تو اب اس کے کوالٹیز بدل جاتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ خشک ہو جائے تو پھر خشک انگور میں بھی وہی کوالٹیز آتے ہیں۔ تو مومن اور کافر کی مثال دیتے ہوئے آپ نے سمجھایا تھا کہ ایک مومن ہے جو ابھی تربیت یافتہ نہیں ہے، اس کی مثال کچے انگور کی سی ہے، لیکن اگر وہ تربیت حاصل کرنے کے بعد پکا انگور بن جائے تو اس کے بعد وہ پکے انگور کی کوالٹیز دیتا ہے۔ جبکہ ایک کافر ہے جو پکا نہیں ہے، کچا ہی تھا اور سوکھ گیا تو اب اس کے اندر وہی کوالٹیز آتے ہیں۔ یہ مثالیں آپ مختلف انداز سے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انگور کو ایک بننے کے لیے کسی کی رہنمائی اور سرپرستی ضروری ہے، اور جب تک وہ رہنمائی سرپرستی شامل حال نہیں ہوگی، سب الگ الگ ہو کر رہیں گے، تب تک باہمی اختلافات، ڈفرینسز اور کینہ کپٹ یہ سب چلتا رہے گا۔ لیکن جب بھائی بھائی بن گئے، ایک رہنما کے آسرے میں آ کر، اس کے سہارے میں آ کر ایک جٹ ہو گئے تو اب اس کے بعد دشمنیاں، کینہ کپٹ، بغض سب ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کس طرح سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ گزشتہ کی جو گفتگو ہے آج کی گفتگو کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہے۔ گزشتہ میں جو شعر پر ہم نے گفتگو روکی تھی وہ تھا: پس درنگوری ہمی درند پوست، تا یہ کہ گردن وحدت وصف اوست۔ انگور بن جانے کے بعد جب وہ پکا انگور بن جاتا ہے تو اس کا چھلکے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جب جوس نکالا جاتا ہے تو جوس میں چھلکے کا کوئی رول نہیں ہوتا، اندر کا جو جوس ہوتا نا صرف وہی نکالا جاتا ہے، اور یہی ایک طریقہ کار ہے وحدت کا۔ چھلکے کو نکال کر پھینکو، پک جاؤ، چھلکے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے بعد اس کا جوس نکالتے، اور جوس بھی وہی فائدہ دیتا ہے جو انگور دیتا ہے۔ تو ایک ہو جانے میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔ دوست دشمن گرد دیرا ہم دوست، ہیچ یک باخش جنگے در نبست۔ جب ایک ہو جاتے ہیں، جب یونٹی قائم ہو جاتی ہے، چار لوگ مل کے ایک ہو گئے تو اب وہ چار لوگوں کی طاقت ایک میں منتقل ہو جاتی ہے، تو اب ان کے اندر طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک ہو جاتے ہیں تو الگ الگ انگور اگر آپس میں دشمن بھی ہیں تو دوست ہو جاتے ہیں، اور سب کی طاقت ایک ہو کر طاقت مضبوط ہو جاتی ہے۔ دشمن بن جاتا ہے مل جانے کے بعد دوست۔ دو جب تک ہیں آپسی دشمنی کا، اختلافات کا امکان
برقرار ہے. جب دوئی ختم ہو گئی، ایک ہو گئے، تو اب پورے آپسی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. کوئی لڑائی ہوتا ہی نا جھگڑا ہوتا ہے. لڑائی جھگڑا صرف انہی لوگوں میں ہوتا ہے، اختلافات صرف انہی لوگوں میں ہوتے ہیں جو ایک نہیں بنے ہیں، الگ الگ ہیں. اور جب تک الگ الگ رہیں گے تب تک اختلافات برابر ہوتے رہیں گے. آفری بر عشق کل استاد، صد ہزاراں ذرہ را داد اتحاد. اب یہ جو ایک کرنے والی چیز ہے، جب مختلف لوگوں کو، مختلف رنگوں کو، مختلف خیالات والوں کو، مختلف عمر والوں کو جب ایک کرتی ہے، وہ ایک کرنے والی چیز کیا ہے؟ محبت ہے. آپ جس کی رہنمائی میں ایک جٹ ہوئے ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ کو محبت ہے تو آپس میں لڑائی نہیں ہوگی. اگر کوئی مرید اپنے پیر سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنے پیر بھائی سے جھگڑا کبھی نہیں کرے گا. جب تک جھگڑا ہوتا رہے گا تب تک اس بات کی علامت سمجھی جائے گی یا اس بات کا ثبوت سمجھا جائے گا کہ آپ کو پیر سے محبت نہیں ہے. آفری بر عشق کل استاد، آپ کہتے ہیں کہ استاد کے، جو کامل استاد ہے، جو پیر ہے، اس کے عشق کو سیلوٹ ہے. اس کی وجہ سے تو یہ دو الگ الگ لوگ ایک ہوئے ہیں. آفری بر عشق کل استاد، صد ہزاراں ذرہ را داد اتحاد. جس نے لاکھوں ذروں کو، لاکھوں موٹس کو اتحاد دے کر یکسانیت اور طاقت میں اضافہ کر دیا ہے. ہم چو خاک مفترخ در رہ گزر، یک صبح شا کرد دستے کز اگر. جیسا کہ راستے کی مٹی ہے، ادھر مٹی پڑی ہوئی، ادھر مٹی پڑی ہوئی، مٹی کے کنکر الگ الگ بکھری ہوئی ہوتی ہے لوگوں کے پاؤں تلے. کوئی مٹی کو اٹھا کے گھر میں نہیں لاتا. دیکھیے کتنی پیاری مثال آپ یہاں دے رہے ہیں. مٹی کو اٹھا کے کوئی گھر میں نہیں لاتا. آپ کہتے ہیں کہ یہی مٹی اگر کسی کمار کے پاس چلی گئی، پوٹر کے پاس چلی گئی، اور اس مٹی کو لے کے اس نے گھڑا یا جام یا گلاس بنا دیا، تو لوگ اس کو اٹھا کر گھر میں لا کے رکھیں گے. کیونکہ اب تک وہ مٹی تھی تو الگ الگ ذرات والی الگ الگ مٹی تھی، لیکن جب آ گئی پوٹر نے اس کو تراش دیا تو اب اتنی ساری مٹی مل کے ایک کنڈا یا ایک جام یا ایک سرائی کہلائی یا ایک گھڑا کہلائی. یہ ہے اتحاد عطا کرنے کی صلاحیت جو کمار کے اندر ہوتی ہے. ہم چو خاک مفترخ در رہ گزر، یک صبح شاں کرد دستے کو زگر. جیسا کہ راستے کی بکھری ہوئی مٹی کمار کے ہاتھ لگی، اس نے اس کو ایک گھڑا بنا دیا. کاتحاد جسمہائے ماوتی، ہست ناخص جانمی ماند بدی. پانی اور مٹی کے جسموں کا اتحاد بھی ایسے ہی ہے. انسان کا جسم مٹی اور پانی سے بنا ہے. مٹی بالکل الگ چیز ہے، پانی بالکل الگ چیز ہے، لیکن اتحاد کے ساتھ انسان کا جسم بنا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں یہ انسان کا جو جسم بنا ہے مٹی اور پانی سے، یہ بھی ناقص ہے. اصل چیز جو اس مٹی کو چلا رہی ہے، اس پانی اور مٹی کے اس جسم کو چلا رہی ہے، وہ تو جان ہے. تو جان کے مشابہ مٹی نہیں ہے. اتحاد کی وجہ سے مٹی چلنے کے قابل ضرور بنی ہے، لیکن اس کو چلانے والی جان ہے. اسی طرح یہ جو آپ کا اتحاد ہے، یہ مٹی اور پانی کے اتحاد کی طرح ہے، لیکن اس کو چلانے والا جو ہے وہ جان ہے. گر نظائر گویا میجا در مثال، فہم را ترسم کے آرد اختلال. اگر میں اس جگہ مثالیں دینے لگوں تو اتنی زیادہ مثالیں انسان کے دماغ میں خلل ڈالنے کا موجب بن جائیں گی. اس لیے یہاں پر اتنا کافی ہے سمجھنے کے لیے، اس سے زیادہ مثالوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم سلیما ہست اکنو لیکما، از نشات دور بینی دراما. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ جو سلیمان جس کا ذکر ہم بار 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 کرتے رہے ہیں، اتحاد پیدا کرنے والا، مختلف قسم کی مخلوق کو جوڑ کر لڑائی جھگڑے ختم کرنے والا سلیمان، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ تھا. اب وہ سلیمان علیہ السلام نہیں رہے. آپ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جو نبی تھے وہ نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمانوں کو تو ہر دور میں پیدا کیا ہے. تو آپ کہتے ہیں ہم سلیمان ہست اکنو، آج بھی سلیمان موجود ہے، لیک ماں از نشات دور بھی درما. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو تمناؤں اور خواہشوں کی مستیاں ہے، اس مستی کی وجہ سے ہم اندھے پن میں اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں.
دوربینی کور دارت مرد را ہم چو خفتہ در سرا کور سرا. یہ جو دوربینی ہے دنیا کی، دوربینی مطلب بہت آگے کی چیز سوچنے کو، بہت آگے کی چیز دیکھنے کو، بہت آگے کی چیز پلان کرنے کو کہتے ہیں دوربین. بہت دور کی چیز دیکھنے کی چیز کا نام ہے دوربین. دوربین کا مطلب یہ ہے کہ جو دور کی چیز دکھائی دے یا دور کا سوچے وہ ہے دوربین. تو ہم جو ہے دوربینی کا شکار ہیں. دوربینی ایک اچھے معنوں میں استعمال ہوتی ہے کہ بہت آگے کی سوچ کر پلاننگ کرنا، لیکن ہم اتنا زیادہ آگے کی سوچ کے پلاننگ کرتے ہیں کہ وہ ہماری پلاننگ ہم کو اندھا بنا دیتی ہے. ضرورت سے زیادہ دور کی سوچ لیتے ہیں، لمبی لمبی پلاننگ کر لیتے ہیں، 10 سال کے بعد کیا ہوگا، 5 سال کے بعد کیا ہوگا. یہ جو ہمارے جو منصوبہ بندیاں ہیں دوربینی والے، ظاہری دوربینی کہتے ہیں اس کو، بے فائدے کی دوربینی، اس سے ہم اندھے ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اندھے ہو جاتے ہیں جیسے ایک مکان میں سویا ہوا آدمی مکان سے اندھا ہو جاتا ہے. ایک آدمی گھر کے اندر سو رہا ہے، اس کو کچھ گھر دکھائی دے رہا ہے، چھت دکھائی دے رہا ہے، نہ دیوار دکھائی دے رہی ہے کیونکہ سو رہا ہے. زندہ ہے، آنکھیں ہیں لیکن اندھا ہے کیونکہ نیند میں. ویسا ہمارا حال ہے، ہم لوگ غفلت کی نیند میں ہیں، اسی لیے ہم کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. می کند از مشرق و مغرب گزر وز رفیق و ہم نشینش بے خبر. مشرق اور مغرب سے بھی انسان گزر جاتا ہے. حالت نیند میں کون سا وقت ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا. صبح ہو گئی، شام ہو گئی، کوئی خبر نہیں ہے، اس سے بھی گزر جاتا ہے. اور کوئی اس کا ساتھی، اس کا کوئی ہمدرد، اس کا چاہنے والا اس کے پاس سے گزر جائے، اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار آپ سوتے رہتے ہیں، نیند میں سخت قسم کی سردی رہتی ہے اور آپ سردی سے نیند میں ٹھٹر کر سوتے ہیں، پاؤں قریب کر لیتے ہیں، ہاتھ قریب کر لیتے ہیں اور بالکل ایسا اکڑی ہوئی حالت میں سوتے ہیں، مگر آپ کو نیند میں کوئی احساس نہیں ہوتا. کبھی کبھار گہری نیند میں سو رہے ہیں، سردی کا احساس کہاں سے ہوتا ہے؟ لیکن جو آپ کا چاہنے والا ہوتا ہے اس کیفیت میں اگر آپ کو دیکھتا ہے تو فوری کوئی شال یا بلینکٹ وغیرہ کچھ بھی لا کے آپ کو اڑا دیتا ہے. اس کے بعد آپ میٹھی نیند میں سونے لگتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں نیند میں کیا ہوا، کس نے آپ کے اوپر شال ڈال دی، کس نے آپ کی جو نیند کی بے چینی تھی اس کو دور کر دیا، آپ کو خبر ہی نہیں ہے کیونکہ آپ تو اندھے سو رہے تھے. تو جو آدمی اس طرح سے غفلت کی نیند میں سوتا ہے اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کون اس کا اچھا چاہ رہا ہے، کون اس کا برا چاہ رہا ہے. ایک تو اچھا چاہنے والا جس نے آپ کو سردی سے ٹھٹرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے اوپر رضائی لا کر تان دی، ایک وہ بھی تھا. دوسرا ایک وہ بھی تھا جس نے دیکھا کہ آپ گہری نیند میں سو رہے ہیں، آ کے آپ کے جسم پر بیٹھ کے آپ کا خون چوسا اور چلا گیا. ایک وہ بھی ہے. دونوں کی خبر نہیں ہوئی آپ کو کیونکہ آپ اندھے تھے. مو لئی مندر سخن ہائے دقیق در گراہا باس کردن ما عشیق. ہم جو دنیا کے معاملات میں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی پلاننگ میں جو گھرے ہوئے ہیں، یہ وہی اندھا پنا ہے جو ہم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے، ہمدردی کرنے والا کون ہے اور دشمن کون ہے. کبھی کبھار دشمن کو اپنا سمجھ رہے ہیں، کبھی اپنے کو دشمن سمجھ رہے ہیں. کوئی آپ کے منہ پہ تعریف کر رہا ہے، اس کو اپنا سمجھ رہے ہیں. کوئی آپ کو غصہ کر رہا ہے، آپ اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں. یہ اندھے پن کی وجہ سے ہے. حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے میں ہر تعریف کرنے والا آپ کو چاہنے والا ہو یا ہر آپ کو غصہ کرنے والا آپ کا دشمن ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ الٹا ہوتا ہے بعض وقت، بلکہ زیادہ تر الٹا ہوتا ہے، زیادہ تر اس کا الٹا ہوتا ہے. در گراہا باس کردن ما عشیق. تو ہم دنیا میں مسائل کو حل کرنے میں، اپنے گولز حاصل کرنے میں اتنے زیادہ الجھے ہوئے غفلت کا شکار ہیں کہ اسی کے عاشق ہو کے رہ گئے ہیں. یہ مسئلہ آ گیا، اس کو کیسے حل کریں، یہاں پر یہ پرابلم آ گیا، اس کو کیسے سالو کریں، یہاں پر یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کا مداوع کیسے کریں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، گولی کون سی کھائیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کے لیے کیا کریں. اسی میں الجھے ہوئے ہیں خالی. جو اصل سلیمان آپ کے پاس آیا، آپ کے سامنے بیٹھا، آپ سے بات کر رہا ہو، چلا گیا، آپ غافل ہے. تا گرہ بندے میں بکشا نیم ماں در شکالو در جواب آئیں فضا. تاکہ ہم گرا لگائیں اور کھولیں، گرا لگائیں اور کھولیں. یہی کام میں لگے ہوئے ہیں، ادھر گرا لگا رہے ہیں، ادھر کھول رہے ہیں، ادھر گرا لگا رہے ہیں، ادھر کھول رہے ہیں. ایک آدمی، اس کو اگر ایک ضروری کام دیا گیا ہے کہ آپ یہ کام کرو، ٹھیک ہے، اب وہ کام کرنے بیٹھا، اتفاق سے سمجھیے اس کے شرٹ کی گھنڈی کھل گئی،
اس کا کام کیا ہے؟ فوری گھنٹی بند کر لیں اور اپنے کام میں لگ جائیں. اگر وہ آدمی اپنا کام چھوڑ کر گھنٹی لگا رہا ہے پھر گھنٹی کھول رہا ہے، پھر گھنٹی لگا رہا ہے پھر گھنٹی کھول رہا ہے، اسی میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا کام خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہی حال انسان کا ہو رہا ہے. انسان کو جو ضرورتیں دی گئی ہیں اس کا کام یہ ہے کہ جتنی ضرورت دی گئی ہے اتنا کرو اور اپنے کام میں لگ جاؤ. لیکن انسان اپنی ضرورتوں کو بڑھا رہا ہے اور انہیں کو پورا کرنے میں اپنے وقت خرچ کر رہا ہے. انسان کی ضرورت اتنی، لیکن انسان نے اپنی ضرورت کیا کی؟ اتنی بنا لی. اور پھر یہ ضرورت پوری ہوتے ہی یہ ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہے. پھر ابھی یہ ضرورت پوری ہوتی نہیں ہے، پھر یہ تیسری ضرورت اس کی وہ تیار کر لیتا ہے، پھر اس کو پوری کرنے میں لگا دیتا ہے. پوری زندگی ایسی کٹتی چلی جاتی ہے. اس طرح سے آپ اپنی ضرورتوں کو اپنے ہاتھوں سے خود بڑھا رہے ہیں، جبکہ اللہ نے جو ضرورتیں پیدا کی ہیں وہ اتنی نہیں ہیں. ہم چو مرغے کو کشاید بند و دام، گاہ بند تاشوت در فن تمام. اس پرندے کی طرح حال ہو گیا ہے ہمارا جو اپنی گرہ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے. کبھی لگاتا ہے کبھی کھولتا ہے، کبھی لگاتا ہے اور کبھی کھولتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا تو گرہ لگانے اور کھولنے میں ماہر بن جاؤں گا. وہ مہارت حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے اصلی مقصد کو بلا بیٹھا ہے. او بود محروم اس صحرا و مرج، عمر او اندر گرہ کاری است خرج. وہ جنگل میں جا کر، چراگاہ میں جا کر کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرنا، کچھ چرنا، کچھ شکاریوں کی تلاش کرنا، کچھ شکار کی تلاش کرنا، یہ کام تھا نا اس کا. جنگل بیابانوں میں جائے، اڑے، دیکھے، شکار تلاش کرے، کھانے کے لیے اچھے سے اچھا شکار مل جاتا ہے وہ تلاش کرے. وہ سوگ چھوڑ کے اپنی گرہ کھولنے اور بند کرنے میں بیٹھا رہے تو کیا ہوگا؟ عمر ایسی ہی گزر جائے گی. سوچتے سوچتے وقت سر جائے گا، دیکھتے دیکھتے موت آ جائے گی. خود زبون او نگردد ہیچ دام، لیک پرش در شکست افتد مدام. کوئی جال بھی اس آدمی سے مغلوب نہیں ہوتا. تم کتنی کوشش کر لو، کھولتے جاؤ بند کرتے جاؤ، کھولتے جاؤ بند کرتے جاؤ، اور یہ سمجھو کہ میں بہت بڑا فنان بن رہا ہوں. ہونے والا کچھ نہیں ہے، بلکہ الٹا کیا ہوگا؟ اس طرح سے کھولنے بند کرنے سے اس کے پر شکستہ ہو جائیں گے، اس کی اڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اگر پرندہ ایک ہی جگہ بیٹھا رہے اور بیکار کام میں مشغول رہے تو جو اس کی طاقت ہوتی نا پروں میں اڑنے کی صلاحیت، وہی ختم ہو جاتی ہے. انسان دنیاوی معاملات میں اتنا زیادہ الجھ کر رہ گیا ہے کہ وہ اس کے روحانی اڑنے کی جو صلاحیت ہے وہ کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے. اور ایک وقت ایسا آئے گا، جسمانی کمزوری تو وقت کے بعد آنی ہی آنی ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے. جو روحانی طاقت ہے وہ بھی کمزور ہو جائے گی. دیکھیے انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان جب ابتدائی دور میں ہوتا ہے اس کی روحانی طاقت کمزور ہوتی ہے لیکن جسمانی طاقت اسٹرانگ ہوتی ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں وہ روحانی طور پر بہت کمزور ہوتا ہے لیکن جسمانی طور پر بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے جسمانی طور پر وہ کمزور ہوتا جاتا ہے لیکن روحانی طور پر اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے. تو جب ایک وقت میں جب اس کو چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم وہ روحانی طور پر تو اسٹرانگ ہے. لیکن جو لوگ وقت اپنا گنواتے ہیں ایک وقت کے بعد ان کی جسمانی کمزوری تو آتی ہی آتی ہے، روحانی کمزوری بھی آ جاتی ہے. اب اس طرح سے بھی کمزور، اس طرح سے بھی کمزور، پھر کیسے چلے گا؟ تو جیسے جیسے آپ کی جسمانی کمزوری آتی جا رہی ہے، جیسے جیسے آپ کی جسمانی طاقت کم ہوتی جا رہی ہے، آپ کو روحانی طاقت بڑھاتے رہنا چاہیے تاکہ جب یہ کام میں نہ آئے تو وہ کام میں آ سکے. با گرہ کم کوش تا بالو پرت، نکسلت یک یک ازی کرو فرت. آپ کہتے ہیں کہ یہ گرہ لگانے کا جو کام تو کر رہا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لگا، اس میں بزی ہو کے مت بیٹھ جا. کاروبار کر رہا ہے کر، جتنی ضرورت ہے اتنا کر، اتنا کما. نوکری کر رہا ہے اتنا ہی وقت دے جتنا کمانے کی تجھے ضرورت ہے، اس سے زیادہ مت کر. روحانیت کی طرف توجہ کب کرے گا؟ پھر اسی میں اگر بیٹھ جائے گا تو پھر اس کے اوپر توجہ کون کرے گا؟ کب کرے گا؟ تو گرہ میں مصروف مت ہو نہیں کہہ رہے ہیں ہم. با گرہ کم کوش، بالکل گرہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں بول رہے ہیں، لگاؤ وہ ضرورت ہے لیکن کم کرو، اس میں اپنا وقت برباد مت کرو. تا بالو پرت، تاکہ تیرے بالوں پر جس کے ذریعے تو اٹھتا ہے، نکسلت یک یک ازی کرو فرت،
ایک ایک کر کے تیری اس کر و فر کی زندگی سے ٹوٹ نہ جائیں، ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں۔ کسی بھی چیز کو آپ اگر گرا باندھتے ہیں کھولتے ہیں، گرا باندھتے ہیں کھولتے ہیں، اگر یہی کرتے رہیں تو ایک وقت کے بعد وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ صد ہزاراں مرغ پرہا شاں شکست، وہاں کمی گاہے عوارض راہ بست۔ لاکھوں پرندوں کے پر ٹوٹ گئے ہیں ایسے ہی کرتے کرتے۔ پرانے دور کے لوگوں کو دیکھو، سابقہ امتوں سے سبق حاصل کرو، جو لوگ ایسے ہی کرتے رہے تھے ان کا حال ایسے ہی ہوا ہے، ان کے پر ٹوٹ گئے۔ لیکن وہ دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو روک نہیں سکے، تب بھی دنیا بدلنے کے لیے نکلے تھے، پوری زندگی لگا دی، خود تو برباد ہو گئے لیکن دنیا کو نہیں بدل سکے، ویسٹ ہو گیا سب کچھ۔ حال ایشاں از نبے خاں اے حریص، نقبو فیہا ببی حل من محیص۔ اے دنیا کی حرص رکھنے والے انسان، یہ جو حالت ہے نا، اس حالت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی وہ آیت کی طرف توجہ کر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ۔ اور ان سے پہلے ہم نے کئی امتیں ہلاک کر دیں جو کہ ان سے بل بوتے میں ان سے بڑھ کے تھی۔ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس تمہارے سے زیادہ تھا۔ انہوں نے شہروں کو چھان مارا کہ کہیں بچاؤ کی کوئی جگہ نکل جائے، نہیں ملی۔ سب کچھ تھا ان کے پاس، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ وہ ان چیزوں میں الجھ کر رہ گئے، لالچ کا شکار ہو کر اور کمانے کی فراق میں رہے۔ حالانکہ یہ لالچ ایک ایسی چیز ہے، لالچ کے گرے کو انسان کے صرف خبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ 2000 کروڑ بھی کما لو تب بھی 3000 کروڑ کی فکر رہے گی، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جتنا ضروری ہے اتنا کماؤ اور اپنے اصل کام میں لگے رہو جس کام کے لیے آئے ہو۔ اور قرآن مجید میں جو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کئی امتوں کو اس طرح کی کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو کہ بلبوتے میں تم سے بہت بڑے ہوئے تھے، اور جب مصیبت آئی تو انہوں نے اپنے پیسہ جھونک دیا، جو کچھ کمایا سب جھونک دیا، لیکن نہیں بچ سکے۔ دنیا کے کونے کونے میں جا کر اپنا علاج کروایا، کرو ہر روپے لٹا دیے، لیکن بچاؤ کی کوئی جگہ ان کو نہیں ملی، برباد ہو گئے۔ از نزاع ترک و رومی و عرب، حل نشد اشکال انگور و عنب۔ اب ہم نے جو بات تم کو بیان کی ہے کہ یہ ترکی انسان، رومی اور عرب کا جو انسان ہے، ایک لفظ انگور کے لیے کس طرح سے جھگڑا کر رہے تھے، وہ جو تم کو ہم نے سمجھایا تھا، مگر اشکال جو ہے، اس کے پیچھے جو ڈاؤٹ ہے تمہارا، اس سے بھی ابھی حل نہیں ہوا، وہ مثال سے بھی حل نہیں ہوا۔ خالی اس طرح کی مثالیں سن کر اس راستے پہ کوئی ایکٹیو نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے دی گئی ہے، ایکٹیو ہونے کے لیے کچھ اور چاہیے۔ کیا؟ تا سلیمان لسین ماہنوی در نیایت بر نخیزت ایدوئی۔ جب تک تیری زندگی میں حقیقت کو بیان کرنے والا، حقیقت کو جاننے والا، حقیقت پسند زبان دان جو تجھے سمجھانے اور تربیت کرنے کا کام کر سکے، سلیمان مانوی نہیں آئے گا، یہ دوئی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جملہ مرغان منازع بازوار، بشنویدی طبل باز شہریار۔ اے جھگڑنے والوں پرندوں، آپس میں جھگڑتے رہتے ہو، اختلافات کرتے رہتے ہو، یہ سب چھوڑو، انتظار کرو، نقارے کو سنو، ایک آواز آنے والی ہے، بادشاہ کی واپسی کی آواز، اس کا انتظار کرو۔ باز جو ہے اپنے نقارے کا انتظار کرتا ہے، جب اس کا مالک وہ نقارہ بجاتا ہے فوری دوڑ کے آ جاتا ہے، وہ انتظار کرتا بیٹھا رہتا ہے کہ اب آئے گا میرا مالک اور مجھے پکارے گا تو میں بھاگوں۔ اس کی طرح انتظار کرو وقت کا، اس رہنما کا انتظار کرو، اگر تم کو ابھی تک نہیں ملا ہے تو ملنے تک کا انتظار کرو، ڈھونڈو اس کو۔ اختلاف خیش سوئے اتحاد، ہی ز ہر جانب رواں گردید شاد۔ اپنا اختلافات کو چھوڑو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلافات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو کونے میں کرو، اتحاد کی جانب آگے بڑھو۔ یونٹی کہاں سے مل سکتی ہے اس کو دیکھو، اور اس کے لیے ہر طرف پھیل جاؤ، کوشش میں لگ جاؤ، اور باقی جو بیکار چیزیں ہیں دنیاوی ان کو چھوڑ دو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
हजारों लाखों करोड़ों लोग तुमसे पहले ऐसे गुजर गए दुनिया हासिल करने की कोशिश में, आज दुनिया में उनका नाम भी नहीं है। जिस दुनिया को हासिल करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, आज कहां है उनके पास? कुछ भी नहीं है। और तुम तो उनके सामने कोई हकीकत ही नहीं रखते। उनके नौकर भी तुमसे ज्यादा पैसे वाला, अमीर। तुम किस बुनियाद पे दौलत दौलत करते हो? हैसु मा कुंतुम फवल्लू वजहकुम नहवहु हाज़ल लज़ी लम यनहकुम। अब जो आदमी तलाश और जुस्तजू के साथ उसकी तलाश करता है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ उसको तलाश करता है, तो वो मिल जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, हैसु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम, जिधर मुंह करो उधर तुमको वो रास्ता मिल जाएगा। कोशिश करना शर्त है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम खुद उनको अपनी तरफ हिदायत दे देते हैं। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर तुम मुंह करो उधर अल्लाह की जात है। अब तुम मुंह करते नहीं हो तो क्या करेंगे? और इस तरह से तलाश करने से उसने कभी रोका नहीं है, मत करो नहीं फरमाया। तो फिर तुम क्यों खामोश बैठे हो? कहां लिखा है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहां लिखा है? ये भी तो है ना। कोई मुर्गानी मुबस ना साख्तेन कहां सुलेमा रादे में नशनाख्तेन। मसला यह है कि हम अंधे परिंदे हैं और बहुत नासाख्तेन हैं, कच्चे, अंधड़, इनप्ट हैं। हम लोग वेरी इनप्ट हैं। इसलिए सुलेमान हमारे सामने आ रहा है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भी हमने उस सुलेमान को पहचाना नहीं है। कहां से मिलेगा ये रास्ता? वो आया था, तुम्हारे सामने आया था, तुमको रहनुमाई के लिए आया था, लेकिन तुमने उसको देखकर नजरअंदाज करके छोड़ दिया, वो चला गया। वो आता है, तुम्हारे सामने आता है, तुमसे मिलता है, तुमसे हाथ मिलाता है, और तुम्हारा दिल भी उस वक्त गवाही देता है कि ये है। लेकिन जब तुम दुनिया में उलझ कर रहते हो तो अंधों की तरह होते हो, तुमको पता ही नहीं चलता। वो आया, तुम सर्दी से ठिठुर रहे थे, तुमको ब्लैंकेट उड़ा कर गया, लेकिन तुमने देखा ही नहीं है आंख खोलकर। क्या करें? हम तो 14 दुश्मने बाजा शुदेम लाजरम वा मांदाओ वीरा शुदेम। हम उल्लुओं की तरह, चौदों की तरह उल्टा बाजों के दुश्मन बन गए। हम चौदों की तरह, उल्लुओं की तरह बाजों के दुश्मन बन गए हैं। देखिए, जितने दुनियादार लोग हैं जो कर्रोफर की जिंदगी गुजार रहे हैं, रूहानियत का उनसे दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है, वो लोग अल्लाह के नेक बंदों के दुश्मन हैं। उनकी टांग खींचने में जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे जिनको पकड़ना चाहिए, जिनके रहनुमाई में आना चाहिए, उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं और समझते हैं कि बहुत बड़ी समझदारी का काम कर रहे हैं। इन्हें गुमराही की इंतहा है, अंधेपनी की इंतहा है। जिनसे रहनुमाई हासिल करनी है, जिनकी सरपरस्ती में तुमको आना है, उन्हीं के दुश्मन बने हुए हो। इस तरह से करके इससे पहले कई कौमें बर्बाद हो गई। ला जरम वामादो वीराशुदेन, ला महाला, कॉन्सिक्वेंटली यही होगा, यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तरक्की करना तो बहुत दूर की बात है। नी कुने मज़गायत जहलो अमा खस्द आज़ार अजीज़ान खुदा। ये हमारी नादानी है, इंतहाई बेवकूफ़ी है और अंधापन है, जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। अल्लाह के प्यारों को भी सताते हैं। ये हमारे अंधेपन का नतीजा है। जुमला मुर्गा का सुलेमा रोशनंद पर रुबाले बेगुनाह के बरकनंद। वो तमाम परिंदे जो सुलेमान की वजह से रोशन हुए हैं, अब ऐसे परिंदे जो इस सुलेमान से इस्तेफादा करके उनके फैज से अपने दिलों को चमकाने का काम कर चुके हैं, उनकी क्या क्वालिटीज होती है वो बयान कर रहे हैं। पर वो बाले बेगुनाह कै बरकनंद, वो बेखुसरों के बालों पर को कभी नहीं नोचते। दुनियादार लोग मासूमों को सताते होंगे, लेकिन तरबियत याफ्ता लोग कभी मासूमों को कभी सताते नहीं। बल्कि सुए आजिजा चीना कशंद, बेखिलाफ व कीना आ मुर्गा खुशंद। बल्कि वो तो आजिजों और मजबूरों की तरफ चीना डालते हैं,
چینا کہتے ہیں جو کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں نا، چارہ تو چوپایوں کو ڈالنے کی چیز ہوتی، گھاس پھوس جو ڈالتے ہیں اس کو چارہ کہتے ہیں. چارہ بکریوں کو، گائے وغیرہ اور گھوڑے وغیرہ ان چیزوں کے لیے، چوپایوں کے لیے چارہ ہے. لیکن جو پرندے ہوتے ہیں جو 2 پاؤں کے ہوتے ہیں ان کے دانے کو دانا کہتے ہیں، چارہ نہیں، دانا. اس کو فارسی میں چینا کہتے ہیں. گرین کے لیے، گرین. وہ لوگ تو عاجز مزاج پرندوں کی طرف، محروم اور مجبور پرندوں کی طرف اپنی طرف سے دانا ڈالتے ہیں. وہ پرندوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو اختلاف اور کینے سے نفرت کرتے ہیں. بغیر اختلاف اور کینے کے وہ اپنی زندگی خوشی سے گزارتے ہیں. اور یہ بھی دیکھیے آپ، اللہ کے نیک بندوں کی ایک علامت ہوتی ہے، وہ پرندوں کو دانا ڈالتے ہیں. آپ جدھر دنیا کے کونے کونے میں جا کے دیکھیے، آپ ان کو بڑا عجیب لطف آتا ہے پرندوں کو دانا ڈالنے میں. خاص طور سے دانا خرید کے لے جاتے ہیں اور ڈال کے آتے ہیں. خود خود ایشاں پہ تقدیس راہ، می کو شاید راہ صد برخیس راہ. سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا جس کو ہدہد کہتے ہیں، بہت مشہور ہے، آپ بھی جانتے ہیں اس کے بارے میں. تو آپ کہتے ہیں کہ اس سلیمان کا جو ہدہد ہوتا ہے وہ تقدیس کے لیے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، یا پھر اس کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے وہ ایسا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ سینکڑوں بلخیسوں کے راستے کھول دیتا ہے. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بہت سارے پرندے تھے اور سب حکم کے تابع تھے، لیکن ہدہد بہت مشہور ہوا کیونکہ وہ چپکا ہوا رہتا تھا اور جو بولے سنتا تھا، حکم کی تعمیل کرتا تھا. ایسے کروڑا پرندے تھے ہوں گے سلیمان علیہ السلام کے سامنے، لیکن کسی کا نام کسی کو نہیں پتا. سلیمان کا نام سنتے ہی ہدہد کا نام آ جاتا ہے. تو اپنے سلیمان کے ہدہد بن جاؤ تو پھر 100 بلخیسوں کے راستے کو کھول سکتے ہو. زاغ ایشاں گر بصورت زاغ بود، باز ہمت آمد و مازاغ بود. اب زاغ کہتے ہیں فارسی میں کوے کو. اب دیکھیے آپ کتنا خوبصورت بٹھائے ہیں آپ زاغ اور مازاغ کو. ان کا زاغ اگرچہ کہ بظاہر زاغ تھا، سلیمان علیہ السلام کا زاغ یعنی کوا دیکھنے میں تو کوا ہی تھا. باز ہمت آمد و مازاغ بود، لیکن جو ارادہ تھا اس کا مضبوط ارادہ، ایسپریشن، فیلکن آف ایسپریشن، ویسا بن گیا. تو کیا ہوا؟ مازاغ کی اثرات اس کی آنکھوں میں آ گئے. یہ قرآن مجید میں معراج شریف کے حوالے سے جو آیت نازل ہوئی ہے اس کی طرف ہے یہ مازاغ. ما زاغ البصر وما طغى. اللہ تعالیٰ نے معراج کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کی نظر کسی طرف نہیں بہکی اور نہ اچٹی. مطلب جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی کر رہے تھے تو کوئی اور طرف آپ کی توجہ گئی ہی نہیں، پلک جھپکی بھی نہیں، اسی میں گم ہو کے رہ گئے. تو یہ جو سرمہ مازاغ کہتے ہیں اس کو، آنکھوں میں وہ مازاغ کا سرمہ لگ جانا، وہ کیفیت ہو جاتی ہے جو ارادے کو مضبوط کر کے فالکن آف ایسپریشن بن جاتا ہے، اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لک لک ایشاں کے لک لک میزنت، آتش توحید در شک میزنت. ان کا جو لک لک ہوتا نا، لک لک کے بارے میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ایک پرندہ ہوتا ہے، ریون کہیے اس کو، یا پھر اس کو جو اسٹارک بھی کہتے ہیں، STOR کے ایک اور پرندہ ہوتا ہے. تو یہ آواز جب یہ نکالتا ہے منہ سے تو لک لک کی آواز نکلتی ہے منہ سے. تو یہ جو لک لک پرندہ ہے لک لک کہتا ہے. تو یہ جو اس کا لک لک کہنا ہے، یہ خالی لک لک نہیں کہتا، لکا لکا کہتا ہے. عربی زبان کا لفظ ہے لکا، تیرے لیے، میں صرف تیرے لیے، میں صرف تیرا ہوں. تو جو میں تیرا ہوں کہہ دیتا ہے اس کے پاس شک ختم ہو جاتا ہے. شک کی لکڑی میں توحید کی آگ لگا دیتا ہے. وہاں کبوتر شاہ ز بازاں نشکہد، باز سر پیشے کبوتر شاہ نہد. اور ان کا جو کبوتر ہوتا نا وہ کسی باز سے ڈرتا نہیں ہے. شکو ہیدن، شکو ہیدن فارسی میں کہتے ہیں، شکو سے مطلب کسی کی پرشکو زندگی کو دیکھ کر آپ روب کا شکار ہو جانا. کوئی بہت شاندار زندگی گزارا دیکھتے آپ سکتے میں آ جاتے ہیں، فوری متاثر ہو جاتے ہیں، اس سے دب جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کا باز کسی سے نہیں ڈرتا. ان کا کبوتر
کسی باز سے نہیں ڈرتا، کسی بار سے مروب نہیں ہوتا. دیر ڈو از ناٹ اسکیڈ بائی ہاکس، کبھی نہیں ڈرتا کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ. وہ تو شیروں سے بھی بڑا ہوتا ہے، وہ کتا ہوتا ہے لیکن شیروں سے بڑا ہوتا ہے. ہر ایسا کبوتر جو تیرے در سے ہے منسوب، ہر ایسا کبوتر جو تیرے در سے ہے منسوب، شہباز جہاں سے بھی وہ ہوتا نہیں مرعوب. باز سر پیشے کبوتر شان حد، لیکن اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بازوں کے سامنے جھکنا یا بازوں سے مرعوب ہونا یا ان کے اثرات کو اپنے دل کے اندر بٹھا کر ان کے سامنے اسٹنٹ کی کیفیت میں مبتلا ہو جانا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو باز ہوتے ہیں اس کبوتر کے آگے سر تسلیم بلبل ایشاں کی حالت آردو دردرون خیش گلشن داردو. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بلبل ہے یہ گلشن کی تازہ ہوا کھانے والی، روحانیت کے گلشن کی تازہ ہوا کھانے والی جو بلبل ہے، نائٹنگیل ہے، وہ جو وجد میں آ جاتی ہے، اچانک کیفیت میں آ جاتی ہے، حال میں آ جاتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ اپنے اندر ایک چمن کو دیکھ لیتی ہے. جب وہ اندر کا چمن اس کو دکھائی دیتا ہے تب وہ کیفیت میں آ جاتی ہے. اور اگر رکھتی ہے تو دیکھے گی، رکھتی نہیں ہے تو دیکھے گی کہاں سے. ہوتی ہے ایشاں زخند آزاد بود کس دروں قندے ابد رویش نمود. ان کا طوطا بھی خند سے آزاد تھا کیونکہ اس میں ابدی خند آ گئی تھی. دنیاوی جو خند ہوتی نا، خند میٹھی چیز کو کہتے ہیں، دنیاوی مٹھاس جو اس کے اندر نہیں تھی اس سے آزاد ہو گیا وہ، کیونکہ وہ جو ابدی مٹھاس ہے وہ اس کے اندر تھی. تو جو ابدی مٹھاس اپنے اندر رکھنے والا ہوتا ہے وہ دنیا کی مٹھاس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. اس کو اسپرچول لگژری کی جب فکر لگ جاتی ہے نا تو یہ دنیا کی بیکار لگژری اس کو دل میں نہیں اترتی، بھاتی نہیں ہے. پائے تاؤسان ایشاں در نظر بہترس تاؤس پران دیگر. دیکھیے مور کی دو کوالٹیز مشہور ہیں، ایک تو اس کے پاؤں، ایک تو اس کے پر. پاؤں اس کے بڑے بدصورت ہوتے ہیں لیکن پر اس کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اب آپ یہ دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھ کر یہ شعر کا مطلب دیکھیے. ان کے موروں کے پاؤں بھی خوبصورتی میں دوسروں کے موروں کے پروں سے زیادہ ہیں. اگر وہ سلیمان کسی کو حاصل ہو گیا تو اس سلیمان کا جو پرندہ مور ہے اس کے جو بدصورت پاؤں ہیں وہ پاؤں بھی دوسرے موروں کے خوبصورت پرندوں سے خوبصورت ہیں، کیونکہ وہ اس سلیمان کا پرندہ ہے. وہ اگر ہمینگ بھی ہے تو باز سے زیادہ ہے. تیرا ہمینگ بھی اڑتا ہے آسمانوں میں، کسی کے باز کی ایسی اڑان تھوڑی ہے. کب کے ایشاں خندہ بر شاہی زنت در تعلق راہ الی زنت. چھوٹا پرندہ چکور جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا تو چھوٹا ہے لیکن ایسی صلاحیت اور ایسی قابلیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ اندر ہی اندر وہ شاہین کا مذاق اڑاتا ہے. تو اتنا بڑا ہے لیکن اتنا نہیں اڑ سکتا. اور یہ جو تعلق ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے، سلیمان نے جو لگا دیا ہے، وہ تعلق اس کو ادھر کا راستہ بتا دیتا ہے. کیونکہ وہ چھوٹا سا پرندہ ہے لیکن اڑتا کہاں ہے؟ شاہین سے بھی بلندیوں پہ اڑتا ہے. منطق الطیران خاخانی صداست منطق الطیر سلیمانی کجاست. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت فرید الدین عطار کی ایک کتاب ہے منطق الطیر، لیکن یہ منطق الطیر حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بعد میں لکھی ہوئی، ان کا دور بہت بعد میں آیا. اس سے پہلے ایک شخص تھا افضل الدین خاقانی، فارسی شاعر تھا. اس کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ اس نے اسلام کی کتاب لکھی تھی مثنوی منطق الطیر. اگرچہ کہ یہ کتاب میں نے بہت تلاش کی، کہیں دستیاب تو نہیں ہوئی کہ واقعی ہے یا خاقانی نے اس طرح کی کتاب لکھی ہے یا نہیں. بہرحال ایک بات تو پکی ہے کہ خاقانی نام کا ایک بہت بڑا فارسی شاعر اور ادیب گزرا ہے.
اور یہ مولانا روم سے پہلے کا دور ہے خاقانی کا، اور اس کی کتاب منطق الطیر بھی شاید ہوگی، کیونکہ اب ذکر خاقانی کے لفظ کے ساتھ آپ نے منطق الطیر لکھا ہے، لیکن چونکہ کتاب کے بارے میں کوئی مجھے کنفرم اطلاع نہیں ملی کہ خاقانی کی کتاب منطق الطیر ہے بول کے، تو لہٰذا میں اس کے بارے میں تفصیل میں جانے کے بجائے صرف آپ کو شعر کا مطلب اس طرح سمجھاتا ہوں، اس کو منطق الطیران خاقانی کو میں ترجمہ کر دیتا ہوں سیدھا۔ اب دیکھیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ شاہی پرندوں کی باتیں، جو شاہی پرندے ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں محض آوازیں ہیں۔ دنیا دار لوگوں کے پاس کے جو پرندے ہوتے ہیں نا، ان کے دعوے، ان کی باتیں آوازوں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ منطق الطیر سلیمانی کجاست، سلیمان علیہ السلام کے جو پرندے ہیں اس کی آواز کہاں ہے، وہ بولو، وہ پرندے کی آواز ہے۔ تو چه دانی باغ مرغاں را ہمیں، چون ابی دستی سلیمان را دمیں۔ تو پرندوں کی آواز کو کیا جانے، پرندوں کی آواز کو جاننے کے لیے سلیمان کی صحبت میں جانا پڑتا ہے۔ تو نے سلیمان کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارا اور پرندوں کی آواز کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے پرندوں کی آواز سے مراد آپ تصوف اور صوفیہ کی اصطلاح ہیں، ان کی باتیں، یہ سب مراد لے رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی پیر کامل کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تو آپ کے لیے یہ تصوف کی اصطلاح ہیں، یہ صوفیہ کی باتیں صرف باتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی صحبت ملے گی تو پتہ چلے گا کہ ان کلمات میں کیا ہے۔ پر عام ہو گئے کہ باندش مطربست، از برون مشرق و از مغربست۔ اس پرندے کا پر جس کی آواز مست کر دینے والی ہے، وہ پرندہ جو اپنے سلیمان کی صحبت میں رہا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی آواز مست کر دیتی ہے، سننے والوں پر وجدانی کیفیت طاری کر دیتی ہے، اور وہ چیز مشرق اور مغرب میں کہیں نہیں ملتی، وہ اس کے آگے کی چیز ہے۔ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کر رہے ہیں، بیوقوفی کی حرکتیں، ایک آدمی ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، چیخ رہا ہے، پھاڑ رہا ہے، کپڑے پھاڑ رہا ہے، عجیب حرکتیں کر رہا ہے، دوسرے والا دیکھ کر اس کو ہنسی اڑا رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، کیا تماشا ہے، دیکھو کیا ہو گیا، اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا اس کے پیچھے کیا ہے۔ ہر یہ کاہنگش سے کرسی تاثریست، وسراتا عرش در کرو فریست۔ اس کا ہر ارادہ، اس پرندے کا ہر ارادہ اس کرسی سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہاں سے لے کر اس زمین تک ہے۔ تمہارے ارادے، تمہاری باتیں فضا سے آگے نہیں جاتی، اس کی باتیں، اس کے ارادے کرسی سے لے کر زمین تک ہیں، اور زمین سے عرش تک اس کی شان و شوکت ہے۔ ویسے پرندے بن تو جاؤ پہلے۔ مرغ کو بے ای سلیمان میروت، عاشق ظلمت جو خفاش بود۔ اور جو سلیمان کے بغیر ہے پرندہ جو اڑتا ہے فضا میں، وہ چمگادڑ کی طرح ہے، اندھیرے کا عاشق، روشنی سے اس کو کوئی سروکار نہیں، چمگادڑ کو روشنی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ تو جو سلیمان کے بغیر اڑ رہا ہے وہ زیادہ اڑ نہیں سکتا اور ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے، اور اندھیرا ہی اس کو پسند آتا ہے۔ اجالے میں اس کی آنکھیں کام نہیں کرتی کیونکہ چمگادڑ ہے، اجالے سے دشمنی ہوتی ہے اس کو۔ تو جو لوگ گمراہی کے دلدل میں ہوتے ہیں، ہدایت کی باتیں ان کو بالکل پسند نہیں آتی، گمراہی کی باتوں میں ان کو جی لگتا ہے۔ با سلیما خوکن اے خفاش رد، تاکہ در ظلمت نمانی تا ابد۔ اے مردود ریجیکٹڈ چمگادڑ، سلیمان کی عادت ڈال، اس کی صحبت میں بیٹھ، اس سے فیض حاصل کر، اس کا مزہ لگا، اس کی صحبت کا مزہ لگا، تاکہ تو ہمیشہ کے لیے اندھیرے سے نکل جائے۔ جب تک وہ مزہ لگائے گا نہیں، مزہ لگے گا نہیں، ایڈکشن کی حد تک مزہ لگ جائے تو جو فیض حاصل ہوتا ہے۔ یہ گزے رہ کے بدانسو می روی، ہم چو گز خود بے مساحت می شوی۔ اگر تو اس کی طرف ایک گز چلے گا، اگر تو اس کی طرف ایک گز اٹریکٹ ہو کر اس کی طرف بڑھے گا تو کیا ہوگا، تو گز کو ناپنے والے آلے کی طرح ہو جائے گا، مطلب تجھے دیکھ کر لوگ گز ناپیں گے، اسٹینڈرڈ آف میجرمنٹ بن جائے گا تو گز کے لیے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر تو 1 گز اس کی طرف آگے بڑھے گا تو تو کتنا آگے بڑھا ہے اس کو دیکھ کر لوگ گز ناپیں گے. تو بن جائے گا اسٹینڈرڈ آف میجرمنٹ. وہاں کے لنگو لوک آنسو میجے ہی از ہما لنگی و لوکی می رہی. اور جو تو لنگڑا اور لولا اس طرف چل رہا ہے، اگر تو لنگڑا بھی ہے لولا بھی ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف چل رہا ہے، تجھے کچھ نہیں آتا، تو لنگڑا ہے، تو لولا ہے، لیمنس اور لنگنس سے بھرا ہوا ہے، لیکن تو اس کی جانب آگے بڑھ رہا ہے، تو یاد رکھ ایک دن آئے گا نہ لولا پن تیرے اندر رہے گا نہ لنگڑا پن رہے گا، وہ برخاست کر کے ہی چھوڑے گا. تو کیا کرنا ہے اور کیا کر رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. اب آپ اس کو اور سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی حکایت مثال کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ ایک بطخ نے انڈا دیا اور وہ انڈا کسی گھریلو پالتو مرغی کے ہاتھ میں لگ گیا، اس نے اس کو سینک دیا، بچہ بن گیا. تو بچہ بطخ کا بچہ نکلے گا نا، ظاہر بات ہے. مرغی کے سینکنے سے مرغی کا انڈا میں سے بچہ تھوڑی نکلے گا، مرغی کے انڈا کی طرح چوزا تھوڑی نکلے گا مرغی کا، بطخ کا انڈا ہے تو بطخ ہی نکلے گا. تو اب دیکھیے انڈا بطخ کا، بچہ مرغی کے ہاتھ میں. اب وہ بچے کو مرغی پال رہی ہے، بطخ رہتا ہے پانی میں، مرغی رہتی ہے زمین پر. اب زمین پر وہ بچہ پل رہا ہے اور مرغی اپنے حساب سے اس کو پال رہی ہے. بچے کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیا مرغی کے ساتھ زمین پر رہے یا بطخ کا بچہ ہے تو پانی میں چلا جائے؟ یہ جو دلچسپ حکایت مثال کے طور پہ آپ بیان کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان